اس دستاویزی فلم میں آپ کو اردن کے تاریخی مقامات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ملک انسانی تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں عمان شہر سے، جو کہ 7000 قبل از مسیح میں پتھر کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا، ابتدا کرتے ہوئے واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے مختلف مقامات کو آپ کے سامنے لاؤں۔ یہ شہر دنیا کے مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ آپ کو جیراش کے کھنڈر دیکھنے کو ملیں گے، یعنی اٹلی سے باہر دنیا کے مشہور ترین روما طرز تعمیر کے نمونے۔ میں آپ کو وہ غار دکھاؤں گا جہاں حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم شہر کی تباہی کے بعد پناہ لی۔ اس کے بعد ہم پیٹرا چلیں گے، وہ شاندار شہر جو حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں تباہ کر دیا گیا، اور پھر کوہ نیبو، جس کے متعلق عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار وہ سرزمین دیکھی جو انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا اور جس میں وہ کبھی داخل نہ ہو سکے۔ بہرحال یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ جگہ ہی ان کا مدفن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں دریائے اردن پر بپتسمہ دیا گیا۔ بہت سے مذاہب توحید کے پیغمبروں نے یہاں زندگیاں بسر کیں اور وفات پائی۔ میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مزارات بھی دکھاؤں گا۔ یہاں آپ کو اصحاب کہف کی غار بھی دیکھنے کو ملے گی۔ میں آپ کو موتا کے مقام پر لے چلوں گا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رومی اور غسانیوں کی اتحادی فوجوں اور مسلمانوں نے مشہور لڑائی جنگ موتا لڑی۔ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کے مقبروں کی زیارات بھی کراؤں گا، جن میں حضرت بلال حبشی علیہ السلام، حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت زید علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ پھر ہم بہت سے صلیبی، ایوبی اور اموی قلعے بھی دیکھیں گے۔ میری حوصلہ افزائی ہوگی اگر آپ اپنی قیمتی رائے سے نوازیں گے۔ شکریہ۔ یہ گہری وادی پیٹرا شہر کے جنوب میں 120 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ عربی زبان کے لفظ وادی رم کے معنی ہیں چاند کی وادی۔ اردن کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک یہ علاقہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بے حد کشش رکھتا ہے۔ صحرائی ماحول کی مقبول سرگرمیوں میں راتوں کو خیمہ زنی، شہ سواری، دشت پیمائی اور ٹھوس چٹانوں میں کوہ پیمائی شامل ہیں۔ مشہور فلم لارنس آف عربیہ یہیں فلمائی گئی تھی۔ چونکہ یہ ایک وسیع علاقہ ہے اور میں سعودی عرب پہنچنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایک 4x4 جیپ اور ایک مقامی راہدان کو ساتھ لیا۔ ڈرائیور نے ہمیں ریت کے ایک خوفناک ٹیلے سمیت ہر طرف پھرایا۔ بدوی قبائل کا وطن وادی رم اب نسلوں سے آباد ہے۔ یہ مہمان نواز اور دوستانہ انداز رکھنے والے صحرائی لوگ پوری وادی رم میں جا بجا پھیلی ہوئی خانہ بدوش بستیوں میں آباد ہیں۔ میں ایک سیاہ خیمے میں ایک بدو کے ہاں پودینے کی چائے پر مدعو کیا گیا اور میں نے یہ دوستانہ پیشکش قبول کر لی۔ اس غار کی دیواروں پر عہد سمود سے بھی پہلے کی انسانوں اور 12 سنگھوں کی تصویریں کندہ ہیں۔ 1 میل طویل یہ غار مکمل طور پر تاریک ہے۔ اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ یہاں سانپوں اور بچھوؤں کی موجودگی کا پورا امکان ہے۔ غار کے دہانے پر پائے جانے والی رنگدار مٹی بدوی عورتیں آرائش حسن کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہاں کی سنگ سیاہ اور بھربری ریتیلی چٹانوں کی بھول بھولیوں میں 4000 سال پرانی چٹانی تصویریں دریافت کی گئی ہیں۔ ہر وادی کی طرح یہاں بھی کوئی آدمی اپنی آواز کی گونج سن سکتا ہے۔ دنیا کا پست ترین مختص شدہ قدرتی علاقہ وادی مجیب بحیرہ مردار کے مشرق میں عمان سے تقریباً 90 کلومیٹر جنوب میں ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ سن 1987 میں 220 مربع کلومیٹر علاقہ حیات پرند کے لیے، جس کا فروغ اس ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، مخصوص کیا گیا۔ شمال اور جنوب میں کیراک اور مادابا پہاڑوں تک پھیلا ہوا یہ علاقہ بعض مقامات پر سطح سمندر سے 900 کلومیٹر تک بلند ہوتے ہوئے ایک تنگ گھاٹی کی صورت میں بحیرہ مردار میں داخل ہو جاتا ہے۔ وادی مجیب کا ذکر انجیل مقدس میں دریائے آرنن کے نام سے ہوا۔ آرنن ہمیشہ سے ایک اہم سرحد رہا ہے۔ عبرانی عہد سے بھی پہلے یہ کم از کم موابی اور آموری سلطنتوں کو الگ کرتا تھا۔ بعد کے زمانے میں جبکہ بنی اسرائیل سرزمین موعود کی تلاش میں وادی آرنان عبور کر رہے تھے،
تو قوم امور کے لوگ یہاں واقع غاروں میں ان کی گھات میں بیٹھ گئے، لیکن 10 مقدس احکام کی حفاظتی صندوق کے احترام میں بنی اسرائیل پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ بلند علاقے زیر آب آ گئے اور وادی نمودار ہو گئی، نتیجتاً گھات میں بیٹھے اموری غاروں کے اندر ہی ہلاک ہو گئے، اور بنی اسرائیل اس حملے سے محفوظ رہے جس کی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ اسرائیلی معجزے سے لا علم ہی رہتے اگر خدا تعالیٰ نے وہ کنواں نہ بنایا ہوتا جس میں وہ لاشوں کے ٹکڑے پھینکتے گئے۔ اسی موقع پر بنی اسرائیل نے کنویں کا گیت گایا۔ اسی معجزے کی یاد میں یہودی مذہبی پیشواؤں نے ارنن کو پالینے پر خصوصی اظہار تشکر پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ وادی میں داخل ہونا چاہیں تو آپ کو وادی میں واقع کھائی کو عبور کرتے ہوئے سامنے سے آنے والی تند و تیز لہروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ کسی گائیڈ کے ہمراہ کسی گروپ میں شامل ہو جائیں۔ یہاں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں آپ کو اوپر جانے کے لیے رسیاں اور سیڑھیاں استعمال کرنا ہوں گی۔ سفر ایک دلچسپ آبشار پر اختتام پذیر ہوگا جہاں آپ ہلا گلا بھی کر سکتے ہیں۔ واپسی کے راستے پر آپ کو آبشار کے تالاب میں تیراکی کا موقع مل سکتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک شاندار تجربہ تھا۔ عمان، سوائے ایک انخلائی علاقے کے جس کے مکانات اور برجوں کے متعلق عمومی خیال ہے کہ یہ 7000 قبل از مسیح میں پتھر کے زمانے میں بنائے گئے تھے، عمان دنیا کے مسلسل آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ سن 1200 قبل از مسیح میں رباطہ عمان سلطنت کے پائے تخت عمان کا ذکر انجیل مقدس میں کئی جگہ موجود ہے۔ 3 صدی قبل از مسیح میں یونانی ریاست مقدونیہ کے فرمانروا فلاڈیلفس کے نام پر اس شہر کو فلاڈیلفیا کا نام دیا گیا۔ کچھ عرصہ سلجوقوں اور بنی نابت کے زیر تسلط رہنے کے بعد سن 30 قبل از مسیح میں فلاڈیلفیا پر رومی بادشاہ ہیرڈ نے قبضہ کر لیا۔ عہد روما میں یہ شہر ایک عیسائی پادری کے مقام نشست تھا جہاں خطیر رقوم خرچ کر کے کئی گرجا گھر تعمیر کروائے گئے۔ سن 614 عیسوی میں یہ شہر ایران کے ساسانیوں نے فتح کر لیا، جو عارضی ثابت ہوا کیونکہ سن 635 عیسوی میں مسلمان عرب فوجوں نے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ شہر کو ایک بار پھر اس کے اصل نام عمان سے موسوم کر دیا گیا۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ہمسایہ علاقے سے حد بندی کرتی ہے۔ شہر کے قلعے سے 5 منٹ کے پیدل فاصلے پر جو سب سے زیادہ متاثر کن تاریخی آثار آپ کو ملیں گے وہ ہے قدیم فلاڈیلفیا کے رومن تھیٹر کے باقیات۔ انٹونیس پائس کے عہد یعنی سن 1938 تا سن 1961 کے دوران تعمیر کی گئی یہ تماشگاہ ایک پہاڑ کے شمالی حصے کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ کبھی یہاں ایک قبرستان تھا۔ یہ تھیٹر جس میں 6000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے بڑی حد تک جراش کے گول اسٹیڈیم سے مشابہ ہے۔ یہ تھیٹر آج تک کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جراش عمان سے 48 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ بیرون اٹلی دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں روم طرز تعمیر کو بہترین انداز میں محفوظ کیا گیا ہے۔ آج بھی اس کی پختہ اور آباد گلیاں، پہاڑی چوٹیوں پر تعمیر کیے گئے بلند و بالا بت کدے، خوبصورت تھیٹر، کشادہ عوامی چوک اور بازار، حمام، فوارے اور شہر پناہ جو برجوں اور شاندار بڑے دروازوں سے مزین ہے، غیر معمولی طور پر شاندار حالت میں موجود ہیں۔ یہ پراسرار مقام سیاحوں کو 2000 سال پرانے زمانے میں لے جاتا ہے۔ سیاح جنوب کی جانب سے ہیڈری محراب سے اندر داخل ہوتے ہیں جو رومی شہنشاہ ہیڈرائن کے احترام میں تعمیر کی گئی تھی۔ قریب ہی ہیپوڈروم نامی اسٹیڈیم ہے جہاں گھوڑا گاڑیوں کی دوڑ اور دیگر کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ پگڈنڈی سے ذرا نیچے اتریں تو آپ جنوبی دروازے پر پہنچ جائیں گے جو 4 صدی عیسوی کی شہر پناہ کا حصہ ہے۔ اس دیوار شہر کے بقایا حصوں میں ماہرین آثار قدیمہ نے پتھر کے آخری زمانے کی کچھ بستیوں کے کھنڈرات دریافت کیے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ 6500 سال پہلے بھی یہ مقام انسانی آبادی تھا، اور یہ حیرت کی بات نہیں کیونکہ یہ جگہ انسانی رہائش کے لیے موزوں ترین ہے۔ جراش کو پورا سال وافر پانی فراہم ہوتا ہے اور اس کی 500 میٹر بلندی نے اسے موزوں درجہ حرارت رکھنے والا علاقہ اور ارد گرد کے نشیبی علاقے پر بہترین نظارہ گاہ بنا دیا ہے۔ دیوتا زیوس کا مندر جس کا رقبہ 90 ضرب 80 مربع میٹر ہے، کشادہ اوول پلازا سے بلندی پر واقع ہے۔ پہلی صدی کے یونانی طرز کے ستونوں سے گھرے ہوئے اس طویل دو رویہ ستونی راستے کے درمیان میں 2 قربان گاہیں تھیں
جو بعد میں ایک فوارے سے بدل دی گئیں۔ حال ہی میں ایک مرکزی ستون جشن جراش کی شمع روشن کرنے کے لیے استادہ کیا گیا ہے۔ جراش کی تاریخ بحیرہ روم کے بندرگاہ کی رومی اور یونانی دنیا اور ان کی قدیم روایات کا ملغوبہ ہیں، جن کا ماخذ عرب تہذیب ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے یہاں آنے کے بعد ہی جراش ایک بڑے قصبے میں تبدیل ہونا شروع ہوا، لیکن جراش نے، جو کہ اب جراسا کے نام سے جانا جاتا تھا، اپنا سنہرا دور عہد روما کے دوران دیکھا۔ اوول پلازا سے ایک زینہ اس مقدس قصبے تک لے جاتا ہے جہاں مشہور یونانی دیوتا زیوس کا سن 162 عیسوی میں تعمیر کردہ مندر ہے۔ ایک اور زینہ مندر تک لے جاتا ہے جو ایک خاص یونانی طرز کورنتھیا کے 15 میٹر بلند ستونوں سے گھرا ہوا ہے۔ اوول پلازا سے شمال میں آگے بڑھتی ہوئی شاہراہ کارڈو میکسیمس ہے، جو کہ جراش میں مرکزی رومی شاہراہ ہے۔ یہ آج بھی پتھر کی انہی سلوں سے ڈھکی ہوئی ہے جو اس کے پہلی بار بنانے میں استعمال کی گئی تھیں، اور گھوڑوں سے کھینچنے والی رتھوں کے پہیے اسے رونتے گزر جاتے ہیں۔ سڑک کی تعمیر نو کی ایک کڑی کے طور پر سن 170 میں اصل یونانی ستونوں کو زیادہ خوبصورت اور آرائش طویل کورنتھیا انداز کے ستونی راہداری سے بدل دیا گیا۔ شاہراہ کے دونوں طرف چوڑے فٹ پاتھ اور دکانیں بنا دی گئیں، اور پوری سڑک کے نیچے زیر زمین نکاسی آب کا نظام بچھا دیا گیا۔ بارش کا پانی سڑک کے دونوں جانب واقع سوراخوں سے گزر کر زیر زمین چلا جاتا ہے۔ شاہراہ کا یہ ستون دار راستہ بازار میں داخلے کے مقام پر اور اونچا ہو جاتا ہے، اور قریبی بائیں ہاتھ پر ایک تباہ شدہ عمارت کے کھنڈر ہیں۔ یہاں سن 211 عیسوی میں بنایا گیا شیر کی شکل کا ایک فوارہ بھی ہے۔ سڑک کی نچلی جانب بازار کے بعد اگلا اہم مقام ایک عموی مسجد کے حالیہ دریافت شدہ کھنڈر ہیں، جہاں کھدائی کا کام ابھی بھی جاری ہے۔ مسجد سے تھوڑا آگے شرقاً غرباً ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ جنوب میں واقع چوراہا اس شاہراہ کی جنوبی سمت شاہراہ کے ساتھ تنصیف کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہاں صرف 4 ستونوں کے نچلے حصے ہی موجود ہیں جو اس تنصیف کی تائید کرتے ہیں۔ جراش کے متعلق پہلا تاریخی حوالہ 2 صدی یا پھر 1 صدی قبل مسیح میں ملتا ہے۔ سن 63 قبل مسیح میں رومی قبضے کے فوراً بعد شہنشاہ پومپیائی نے مفتوح جراش کا نام بدل کر فلسطینی انجمن بلاد کے دیگر شہروں جیسا رکھ دیا۔ یہ چیز جراش کے لیے معاشی خوشحالی لے کر آئی۔ اس کی تجارت کا دائرہ پیٹرا شہر میں قائم بنی نابت کی سلطنت تک پھیل گیا۔ سن 160 عیسوی میں شہنشاہ ٹراجن نے دولت مند سلطنت بنی نابت کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور عرب کو ایک صوبہ بنا دیا۔ اس اقدام نے جراش کے لیے تجارت اور خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ یہاں عظیم الشان تعمیرات ہونے لگیں۔ قدیم مندروں کو جدید طرز تعمیر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سنگ سیاہ کوسوں دور مصر سے منگوایا جاتا تھا۔ سن 129 عیسوی میں یونانی شہنشاہ ہیڈرن کے دورے سے شہر میں معاشی فروغ کی ایک نئی لہر آئی۔ معزز مہمان کے اعزاز میں شہریوں نے فتح کی یادگار اعزازی کشتی شہر کے جنوبی سرے پر استادہ کی۔ 30 صدی عیسوی کے آغاز میں جب شہر کو رومی نوآبادی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو اس کی خوشحالی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس سنہرے دور میں جراش کی آبادی غالباً 20,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ سڑک پر شمال کی سمت چلتے ہوئے اگلی عمارت سڑک کے بائیں جانب واقع رومی مندر ڈایونائسس ہے، جس کا شاندار بڑا دروازہ کھدائی کے کام سے مزین ہے۔ اس مندر کو 4 صدی عیسوی میں ایک بیزنطینی گرجے کے طور پر اثر نو تعمیر کیا گیا۔ اسے کلیسا کا درجہ دیا گیا، لیکن یہاں کسی باقاعدہ کلیسا کے شواہد نہیں ملتے۔ مقدس مریم اور فرشتوں جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کی مزبور شبیہ کے ساتھ مقدس مریم کا مزار ہے۔ کلیسا کے عین پیچھے سینٹ تھیوڈور کا بہت بڑا گرجا ہے جو سن 496 میں تعمیر کیا گیا۔ دونوں گرجا گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا پختہ چوراہا ہے جس کے وسط میں ایک فوارہ ہے۔ یہ دراصل کلیسا کا مرکزی ہال تھا۔ عہد حاضر میں محفوظ کیا گیا قدیم شہر اس کمیونٹی کا انتظامی، سیاسی، تجارتی اور تمدنی مرکز تھا، جبکہ شہریوں کی اکثریت وادی جراش کے مشرقی جانب آباد تھی۔ 30 صدی عیسوی کے دوران جہاز رانی نے تجارتی راستوں کا رخ بدل دیا۔ جراش روبہ زوال ہو گیا کیونکہ اس کے نفع بخش تجارتی راستے ویران ہو کر اپنی قدر کھو بیٹھے۔ سینٹ تھیوڈور کے گرجے کے پیچھے اس علاقے سے کافی دور مغرب میں ایک مشترکہ صحن کے گرد 3 بازنطینی گرجوں کے کھنڈر ہیں۔ انتہائی شمال میں سینٹ کوسموس اور سینٹ ڈیمین کا گرجا ہے۔ یہ گرجا 2 جڑواں بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو ڈاکٹر تھے اور جنہیں 4 صدی عیسوی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جراش میں پائے جانے والے اعلیٰ ترین فرشی مبت کاری کے نمونے اس گرجے میں ہی پائے جاتے ہیں۔
ایک کندہ تحریر کے مطابق منبت کاری سے مزین یہ فرش 5ویں صدی کے وسط میں بنایا گیا تھا۔ گرجے میں آویزہ تصویروں میں محافظ گرجا تھیوڈور اور اس کی بیوی جارجیا کی وہ تصویر بھی شامل ہے جس میں وہ ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہے ہیں۔ تینوں گرجوں میں درمیان کا گرجا بپتسمہ دینے والے بزرگ سینٹ جان کا ہے۔ یہ گرجا سن 531 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی منبت کاری سے مزین فرش پر جو اب تباہ ہو چکا ہے، کبھی چاروں موسموں، پودوں اور جانوروں اور مصری شہروں اسکندریہ اور میمفس کی تصویریں تھیں۔ سینٹ جارج کا انتہائی جنوب میں واقع گرجا سن 530 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ سن 749 عیسوی میں آنے والے زلزلے کے بعد تک بھی استعمال میں رہا۔ اس کے نقاشی کے نمونے 8ویں صدی عیسوی میں اس وقت تباہ کر دیے گئے جب عیسائی فرقہ واریت کی تحریک نے انسانوں اور جانوروں کی نمائندہ تصویروں پر پابندی لگا دی۔ 5ویں صدی کے وسط تک عیسائیت اس خطے کا عام مذہب بن چکی تھی اور جراش میں بے شمار گرجا گھر تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے بہت سے مشرکین کی عبادت گاہوں سے اکھاڑے گئے پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے اور جن کی باقیات آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ آنے والے زمانوں میں جراش سن 614 عیسوی میں ایرانیوں اور سن 636 عیسوی میں مسلمانوں کے حملوں کی زد پر رہا۔ سن 749 میں مسلسل آنے والے زلزلوں نے بھی شہر کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کے زوال کا عمل تیز تر ہو گیا۔ اس کی آبادی بھی گھٹ کر صرف 4000 نفوس ہی رہ گئی۔ صلیبی حملہ آوروں نے جراش کو غیر آباد قرار دیا۔ سن 1806 میں اثر نو دریافت ہونے تک یہ شہر لاپتہ ہی رہا، حتیٰ کہ ایک جرمن سیاح نے یہاں سے گزرتے ہوئے کچھ کھنڈرات کو پہچان لیا۔ قدیم شہر ریت میں دب چکا تھا اور اس کی وجہ سے محفوظ بھی تھا۔ رفتہ رفتہ کھدائی کر کے شہر کو منظر عام پر لایا گیا۔ یہ سلسلہ سن 1950 تک جاری رہا۔ بحیرہ احمر کے کنارے واقع اردن کا یہ سحر انگیز علاقہ ایک شاندار مقام ہے جہاں سے آپ جنوبی اردن میں اپنی دلچسپی کے مختلف جگہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ عقبہ ایک پر لطف مقام ہے جو بحیرہ احمر کے سرے پر اسرائیلی شہر ایلات کے عین سامنے واقع ہے۔ 5500 سال سے عقبہ اس خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے زمینی اور بحری راستوں پر ایک بہترین مقام انزال تھا اور آج تک ہے۔ شہر کی تاریخ عہد سلیمانی تک جاتی ہے۔ اول اسرائیلی اپنی بیابان نوردی کے دوران یہاں سے گزرے اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایڈوم کے سفر میں اس علاقے سے گزرتے ہوئے ان کی قیادت کی۔ یہاں کا سب سے بڑا اثاثہ بحیرہ احمر ہے۔ قصبے کے مرکز سے اسرائیلی سرحد مصری صحرائے سینا اور سعودی عرب زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ یہ مقبرہ حضرت عزیز علیہ السلام کا ہے جنہیں حضرت عاشر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ آپ سن 1562 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ اس مقبرے کے عقب میں ایک داخلی دروازہ ہے جو اس غار میں کھلتا ہے جہاں ایک انتہائی طویل قبر ہے۔ میں نے یروشلم میں ان کے بیٹے بنی عزیز کی قبر بھی دیکھی ہے۔ عبرانی زبان میں بنی عزیز کے معنی ہیں عزیز کا بیٹا۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام فروخت کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ حضرت عزیز علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ وادی کنان کے اس علاقے میں آباد ہوئے جو آج کل اردن کہلاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم ہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے بستر مرگ پر حضرت عزیز علیہ السلام کو لذیذ اور فراواں رزق کی دعا دی تھی۔ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیز نبی تھے، لیکن حقیقت کا علم صرف خدا ہی کو ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مقبرے کا ممکنہ مقام عمان شہر سے 10 کلومیٹر مغرب میں شہر الصالت کے قریب ہے۔ اس علاقے کو وادی شعیب بھی کہا جاتا ہے۔ عربی النسل حضرت شعیب علیہ السلام کی وجہ احترام حضرت موسیٰ کا سسر ہونا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اہل مدائن کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ لوگ بحیرہ احمر کے کنارے واقع یمن اور شام اور عراق و مصر کے تجارتی راستوں پر قابض ایک تاجر برادری تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ اہل مدائن دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نافرمانی اور گناہ کے مرتکب ہونے لگے۔
وہ بتوں کی پوجا، شرک، ناپ تول میں کمی بیشی، کذب اور لوٹ مار جیسے گناہوں میں بالخصوص ملوث تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ کر بہت مضطرب تھے۔ آپ نے انہیں توبہ کی ہدایت کی۔ بدقسمتی سے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرے اور بجائے کہاں ماننے کے آپ کو دھمکیاں دینے لگے۔ کئی سال تک تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مدائن چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ قوم شعیب ایک بھیانک زلزلے سے تباہ کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار کا ممکنہ مقام عمان سے 10 کلومیٹر مغرب میں السالت شہر کے قریب ہے۔ دین اسلام کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر عبرانی انجیل کے قصے سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ ملک شام کے ایک نہایت مالدار آدمی تھے اور آپ کے پاس بے حد و حساب دولت، جائیداد، جانور اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا خاندان بھی تھا۔ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت ایوب کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کی جائیداد چھن گئی۔ آپ تمام دولت، روپے، پیسے اور جانوروں سے محروم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے بچے بھی فوت ہو گئے۔ آپ خود ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے کئی سال اس شدید بیماری کا عذاب اتنا سہا کہ آپ کے صبر کی مثالیں دی جانے لگیں۔ طویل بیماری کے 18 سال کاٹ چکنے کے بعد ایک فرشتے نے آپ کے پاس آ کر آپ کو اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے ایسا کیا تو زمین سے چشمہ اول پڑا۔ اس پر فرشتے نے انہیں یہ پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ نے تعمیل فرمائی اور آپ کو شفا نصیب ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جوانی عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال 93 سال کی عمر میں ہوا۔ عمان سے تقریباً 26 کلومیٹر کی مسافت پر واقع کوہ نیبو مادابا سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ یہ اردن میں چند اہم ترین مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ اس مقام کے متعلق یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار وہ سرزمین دکھائی گئی جہاں بنی اسرائیل کو ہمیشہ رہنے کی بشارت دی گئی، لیکن آپ خود کبھی وہاں داخل نہ ہو سکے۔ یہاں آپ کو بحیرہ مردار کا سحر انگیز منظر دیکھنے کو ملتا ہے، پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اور یروشلم کی تاج پوش چوٹیاں بھی دور ہی سے دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ نیبو کی چوٹی پر ہی اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مقدس قوانین پیش کیے۔ عام خیال یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار کوہ نیبو پر ہے، اگرچہ اس کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور جدوجہد کا تفصیلی ذکر موجود ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار کیا گیا ہے۔ 4 صدی عیسوی کی ابتدا میں عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابدی آرام گاہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ایک پرانی عمارت کو چرچ میں تبدیل کر دیا اور اسے یروشلم کی متبادل زیارت گاہ بنا دیا۔ پرانے چرچ کو بعد میں ایک عوامی مرکز بنا دیا گیا جہاں بازنطینی منبت کاری کے نمونے نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیے، ان درختوں پر زائرین مراد مانگتے ہوئے ایک کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ یہاں جب حضرت موسیٰ نے پانی کی خاطر ایک چٹان پر اپنا عصا ٹھوکا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عیون نامی یہ چشمے مادابا کے قریب ہیں، لیکن تقریباً تمام ہی خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام بن نون بن افراہیم کا مقبرہ اردن کے شہر عمان سے 10 کلومیٹر مغرب میں السال شہر میں واقع ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہونے کے ناطے ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔ اگرچہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ نام کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن دیگر اسلامی حوالہ جات میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی موجود ہے۔ کچھ علماء آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین نبی کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ دیگر آپ علیہ السلام کو نبی تو نہیں مانتے، لیکن ایک برگزیدہ اور پرہیزگار ہستی ضرور قرار دیتے ہیں۔
فتح کنان کے باب میں قرآن پاک نے 2 پرہیزگار ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن پر خدا کی رحمت نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت یوشع علیہ السلام ہی تھے، اگرچہ ان کا نام نہیں لیا گیا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے فرار اور 40 سالہ صحرا نوردی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں، جسے سرزمین موعود کہا جاتا ہے، انتقال کر گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے یہودیوں کی قیادت سنبھالی اور انہیں دریائے اردن کے پار واقع جیریکو شہر کے نواح میں لے گئے، جو خوبصورت محلات کا حامل شاندار شہر تھا۔ آپ نے 6 ماہ تک شہر کا محاصرہ کیے رکھا اور آخرکار ایک زوردار حملہ کرتے ہوئے اپنی فوج کو شہر میں داخل کر کے فتح یاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 110 سال طویل عمر پائی۔ سات عجائبات عالم میں سے ایک قدیم شہر ہجر پیٹرا اردن کا سب سے مشہور اور پرکشش مقام ہے۔ یہ عمان سے 260 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ شہر چٹانوں کو کاٹ کر عمارتیں تعمیر کرنے کے فن اور آبپاشی کے کاریزی نظام کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیٹرا کا دوسرا نام شہر گلاب ہے، اس پتھر کے رنگ کی نسبت سے جسے کاٹ کر اسے تراشا گیا ہے۔ مشہور انگریزی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک یہیں فلمائی گئی تھی۔ اس مقام کو ایک مشہور انگریزی فلم دی لاسٹ کروسیڈ میں مقدس جام کو چھپانے کے مقام کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پیٹرا کی دہلیز پر سب سے نمایاں چیز 3 عظیم الجثہ مکعب نما سلے ہیں۔ 6 سے 8 میٹر بلند ان سلوں کے متعلق روایت ہے کہ ان میں جن رہتے تھے جو شہر کی حفاظت کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں پیٹرا غالباً پیٹرا نامی پورے میدان تک پھیلا ہوا تھا، بلکہ ممکن ہے بلند سطح مرتقع سے شمال تک ہی رہا ہو۔ آج کل زیادہ تر سیاح مشرق کی سمت سے اس قدیم شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ متاثر کن مشرقی مقام داخلہ ایک گہرے ڈھلانی راستے سے نیچے لے جاتے ہوئے ایک تنگ و تاریک گھاٹی سے گزر کر شک نامی علاقے تک پہنچا دیتا ہے، جو بعض مقامات پر صرف 3 سے 4 میٹر چوڑا ہے۔ شک کسی زلزلے کے باعث زمین میں بننے والی طویل دراڑ ہے جس نے اس علاقے کو آج بھی متاثر کیا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم کی طرح آج بھی ہم پیٹرا کے مرکز تک شک کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ کم و بیش 1.5 کلومیٹر لمبی یہ دراڑ مختلف مقامات پر 5 سے 200 میٹر چوڑی ہے۔ راستے کی طوالت کے پیش نظر میں نے گھوڑے کی سواری کا فیصلہ کیا، اگرچہ پیدل یا گھوڑا گاڑی کا سفر بھی ممکن تھا۔ شک میں سے گزرتے ہوئے راستے کے دونوں جانب 200 میٹر بلند پہاڑی ڈھلانوں کی دیواریں ایک پرافسون منظر پیش کرتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ شک جتنی حسین ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ سن 1963 میں اچانک آنے والے پانی کے ریلے نے تنگ گھاٹی پر یلغار کر دی۔ تند و تیز سیلاب جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی 28 افراد کو بہا لے گیا۔ جزیرہ نما عرب کی تاریخ میں عرب 4 بار متحد ہو کر دوسری قوموں کو فتح کرنے کے لیے صحراؤں سے نکلے۔ اس سلسلے کے پہلے اتحاد کو قرآن پاک نے قوم عاد کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ انجیل مقدس نے اسے قبائل کا اتحاد قرار دیا ہے، جس کی قیادت اہل ایڈومیہ کر رہے تھے جو سرزمین اس میں رہتے تھے۔ آخر کار اہل مصر نے اس اتحاد کا خاتمہ کیا اور بچے کچھ قبائل چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں صحرا میں بکھر گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عرب ایک بار پھر متحد ہوئے۔ اس بار ان کی قیادت اولاد ابراہیم میں سے ایک قوم نے کی جو مدیانی کہلاتے تھے۔ قرآن پاک اور انجیل مقدس دونوں اس اتحاد کا واضح الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، جس کی روح سے عرب مدیانیوں کی قیادت میں متحد ہوئے اور بیرون عرب تمام قبائل کو للکارا۔ اب کی بار لیونٹ نامی مقام شکست بنا۔ صدیوں بعد قیادت آل اسماعیل کے ہاتھ آئی اور بنو نابت کے قبائل کی قیادت میں اتحاد قائم ہوا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی نسل سے تھے۔ اب کی بار ایک نئی طرز کی سلطنت قائم ہوئی، وہ سلطنت جس کی مضبوطی کا انحصار فوجی قوت پر نہیں بلکہ تجارتی قوت پر تھا۔ یہودی اس قوم کو بنی نابت کہتے تھے، جبکہ قرآن پاک انہیں قوم سمود کا نام دیتا ہے۔ قوم سمود پر ایک ہی شاہی خاندان حکمراں تھا، جس کا رجحان کسی حد تک جمہوریت کی طرف تھا۔ رومی سلطنت کے ساتھ الحاق کے بعد پیٹرا اپنے بام عروج پر پہنچ گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی 20 سے 30 ہزار کے درمیان تھی، لیکن اس چٹانی شہر کے برے دنوں کا آغاز ہو ہی گیا
جب تجارتی گزرگاہوں کا رخ شمال میں واقع ملک شام کے علاقے پالمائرا کی جانب ہو گیا، اور پھر سن 363 عیسوی کی عظیم تباہی جو انسانی عوامل سے کہیں زیادہ طاقتور ثابت ہوئی، پیٹرا شہر ایک بہت بڑے زلزلے کی زد میں آ گیا اور اس کے کھلے آسمان تلے کھڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ خوش قسمتی سے چٹانوں کو کاٹ کر بنائی گئی عمارتیں محفوظ رہیں۔ یورپی مہم جوؤں نے 19ویں صدی کے اوائل میں یہ شہر دوبارہ دریافت کیا۔ اس وقت تک پیٹرا کی تاریخ کو مقامی طور پر فراموش کیا جا چکا تھا اور صرف قصے کہانیاں ہی باقی رہ گئے تھے۔ سرب فلک کھاڑیوں کے درمیان اس کا تنگ اور پرت پیچ راستہ جو مشرقی باقیات شہر کو تحفظ دیتا رہا، آج کے سیاحوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ رہ گزر ہی اس عقیدے کی بنیاد بھی ہے جس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فرار کے بعد بیابانوں میں بھٹکتی پیاسی قوم کے لیے اپنا غصہ زمین پر ٹھوک کر پانی حاصل کیا تھا۔ وہ واقعات جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب تھے اب پیٹرا کی ساری بندرگاہ سے منسلک کر دیے گئے۔ وہ وادی جو قدیم شہر کے مرکز کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے بجا طور پر وادی موسیٰ قرار دی جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو صلیبی جنگوں کے حوالہ جات میں اس جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بالآخر میں شک کے سرے پر پہنچ ہی گیا۔ دراڑ اچانک ہی پیٹرا کی سب سے زیادہ متاثر کن یادگار الخزانیہ پر کھل گئی۔ کسی بھی معلوم قدیم مقام کے پرشکوہ واقعات میں سے ایک، یہ مقام جس کا دہانہ 40 میٹر سے زیادہ بلند ہے، پہاڑ کے ایک جانب ایک ٹھوس چٹان کو کھود کر بنایا گیا ہے۔ الخزانہ کی دولت کے متعلق روایت یہی ہے کہ بحری لٹیروں نے کبھی یہاں اپنا خزانہ چھپایا تھا۔ بعد میں بدو حملہ آوروں نے یہ خزانہ حاصل کرنے کی ناکام کوششوں کے دوران یہاں بندوقوں سے گولیاں برسائیں، جن کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حقیقت میں الخزانہ عہد سمود کا غالباً ایک شاہی مقبرہ ہے۔ ممکن ہے یہ ایڈرس چہارم کا ہی ہو جو پیٹرا میں فن تعمیر کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ پرجوش اور پیش تھا۔ چٹانی راہداری کے اندر مقبرے کے اندرونی حصے کا انداز پیٹرا کی دیگر ماتمی یادگاروں کی طرح سادہ ہے، بس دہانہ ہی ہے جو سمودی نقاشی کے بہترین نمونوں میں سے ایک ہے، اور آج 2000 سال گزرنے کے بعد بھی پرپیچ شک سے احاطے میں داخل ہونے والے زائر کو مرعوب کر دیتا ہے۔ پیٹرا عربی زبان بولنے والی سامیان نسل قوم سمود کی سلطنت کا صدر مقام اور تجارتی قافلوں کا مرکز تھا۔ بلند چٹانوں میں محصور پیٹرا، جسے ایک زیر زمین ندی سیراب کرتی تھی، نہ صرف ایک قلعے کا درجہ رکھتا تھا بلکہ مرکزی تجارتی شاہراہوں پر بھی قابض تھا، جو مغرب میں غزہ، شمال میں بوسرا اور دمشق، بحیرہ احمر کی جانب عقبہ اور لیوسکم اور صحرا کے پار خلیج فارس تک چلی جاتی تھیں۔ اہل پیٹرا یہاں سے گزرنے والے قافلوں کو خوراک، پانی اور تحفظ فراہم کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں پیٹرا ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا جسے موسمی بارشوں سے پانی فراہم ہوتا تھا، جو بالآخر سمندری کھاڑیوں اور صحرائی وادی میں جا گرتا تھا۔ اس پانی پر قابو پانا زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور پانی پر بند باندھنے کے ماہر اہل سمود نے پانی کو تابع کر لیا تھا۔ میں خود ایک انجینئر ہوں اور ان کی اس مہارت نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ پانی کو پختہ سرنگوں میں سے گزار کر اس بنجر ویرانے میں زندگی گزارنے کا سامان کیا گیا تھا۔ حالیہ کھدائی سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ اہل سمود کی ڈیم سازی کی صلاحیت ہی تھی جس نے صحرائی شہر کو ترقی کی انتہا پر پہنچا دیا اور اسے ایک مصنوعی نخلستان بنا دیا جسے دشمن کبھی بھی نہ پا سکیں۔ آثار قدیمہ سے حاصل ہونے والے شواہد سے واضح ہے کہ اہل سمود سیلابوں پر قابو پانے کے لیے بند، حوض یا زیر زمین نالیاں استعمال کرتے تھے۔ پانی کے ساتھ آنے والی مٹی جب ڈیم کی تہہ میں بیٹھ کر سطح آب کو بلند کرتی تو کناروں سے چھلکنے والا پانی سرخ مٹی سے بنے راستوں کے ذریعے خفیہ ذخیرہ گاہوں میں جمع ہو جاتا۔ طویل خشک سالی کے دوران یہ پانی شہر کو بھی فراہم کیا جاتا تھا اور اس کی فروخت سے شہر کی خوشحالی میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ عہد سمود میں تعمیر کیے گئے ڈیموں کی باقیات آج بھی قابل دید ہیں۔ بہت سے ڈیموں کی 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں تعمیر نو بھی کی گئی تاکہ شہر کے کھنڈرات کو بارشی پانی سے بچایا جا سکے، جو آج بھی وادی کی ڈھلانوں پر سیلابی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ مقام الخزانہ سے کچھ دور شہر کے مرکز میں کوہل نجر کے مقام آغاز پر ایک بہت بڑی تماشگاہ اس انداز میں بنائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقابر کو حیطہ نگاہ میں لا سکے اور شہر کے اس حصے کی خوبصورتی پوری طرح اجاگر ہو جائے جہاں وادی میدانی علاقے میں داخل ہوتی ہے۔
اس تماشگاہ کو دراصل پہاڑ کا پہلو تراش کر بنایا گیا تو کئی مقابر بھی اس کی زد میں آ گئے۔ نشستوں کے درمیان ستیل شکل کے فاصلے آج بھی قابل دید ہیں۔ اس قابل دید وادی کی اترائی میں بھی عجائبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ٹھوس ریتیلی چٹانوں میں سے 4000 نشستوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض ہال بھی ابھارا گیا ہے۔ کھاڑی کے دہانے سے شروع ہونے والے مقبرے اور عبادت گاہیں 2 رویہ نیچے تک چلی جاتی ہیں۔ کھاڑی کے اندر کا بالائی علاقہ خالی رکھا گیا ہے، جہاں صرف شرفا ہی تنہائی میں تھیٹر میں دکھائے جانے والے شو دیکھ سکتے ہیں۔ ملک کا یہ حصہ روایتی طور پر اہل کنان کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ مردوں کو ادھ کھلی قبروں میں دفن کرنے اور پوجا کرنے کا طریقہ اہل سمود نے غالباً انہی مقامی لوگوں سے ہی سیکھا۔ بعد میں بدو ان قبروں میں سے میتیں نکال کر انہیں خوابگاہوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ خشک موسم میں یہ قبریں انہیں سردی سے تحفظ فراہم کرتی تھیں۔ ان مقابر کو رہائشی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا واضح ثبوت دھوئیں سے سیاہ چھتیں ہیں جو مقابر پر کھانا پکانے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دیگر مقابر کو بڑے بڑے نام بھی دیے گئے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بلند و بانگ روایت منسوب نہیں۔ مثلاً شک کو دائری شکل دیتے ہوئے وہ مقابر جو کوہ کپتا کے مغربی سرے تک چلے جاتے ہیں آج شاہی مقابر کا جھرمٹ کہلاتے ہیں۔ ہر مقبرے کی پیشانی کو ایک بھڑکیلا نام دیا گیا ہے، مثلاً سہ منزلہ، ریشم، کارتھین، ایوان انصاف وغیرہ۔ پیٹرا کے صرف ایک مقبرے کی پیشانی پر ہی کوئی تحریر کنندہ ہے۔ متاثر کن مقبروں کے نئے نئے نام گڑنا نقش نویسوں اور سیاحوں کی رہنمائی کرنے والے گائیڈز کا محبوب مشغلہ ہے۔ غالباً وقت گزرنے کے ساتھ ہر مقبرے کو اپنے نام کے ساتھ میل کھاتی ہوئی کوئی کہانی مل گئی ہوگی۔ یقیناً یہ ایک بے ضرر سی قصہ گوئی ہے اگر سامعین اس صورتحال کو مکمل سچائی اور سنجیدگی سے نہ لیں۔ اس کی ایک بڑی مثال معماروں کا تعمیر کردہ وہ عظیم معبد ہے جو یونانی دیوتا دہشرا کے نام پر بنایا گیا تھا۔ عمارت کے طول و عرض سے مرعوب داستان سازوں نے ایک بار پھر فرعون کا سحر بیدار کر دیا، اور یہ عمارت آج قصر بنت الفرعون کے نام سے مشہور ہے، یعنی دختر فرعون کا محل۔ اہل سمود کی سب سے بڑی دیوی اللات کے لیے وقف اس معبد کی قربان گاہ کے پایوں پر بلی کے چہرے بطور آرائش بنائے گئے ہیں۔ آج جبکہ پیٹرا کی تاریخ دھندلا چکی ہے، اڑن شیروں کا منظر تو نمایاں ہے، جبکہ بیچاری اللات بالکل پس منظر میں چلی گئی ہے۔ قوم سمود کے باشندے چٹانوں میں کھدائی کر کے نقش و نگار بنانے کے فن میں اعلیٰ مہارت رکھنے کے باعث بہت مشہور تھے۔ یہ لوگ قبل از اسلام کے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ بہادر بادشاہوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ چٹانوں میں کھدے بہت سے مجسمے ان کے معبودوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان میں سے 3 بت لات، منات اور عزا کا تعلق قوم بنی نابت سے ہے۔ وہ انہیں خدا کی بیٹیاں تصور کرتے تھے۔ قوم سمود قدیم لوگوں کا وہ قبیلہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جس کے متعلق خاصی معلومات موجود ہیں۔ تاریخی حوالے شاہد ہیں کہ صدیوں پہلے سمود نامی قوم موجود تھی۔ یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اہل حجر کے نام سے قرآن پاک میں مذکور گروہ قوم سمود ہی ہے، کیونکہ اصحاب الحجر اسی قوم کا دوسرا نام ہے۔ اگر یہ درست ہے تو غالباً سمود سے مراد لوگ ہیں اور حجر ان شہروں میں سے ایک ہے جو انہوں نے تعمیر کیے۔ اگرچہ قرآن پاک نے پیٹرا کو سلطنت سمود کا صدر مقام قرار نہیں دیا، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ پیٹرا شہر تعمیر کرنے والے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اکت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا اور اس کی بافراط نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنے کی ہدایت کی۔ آپ علیہ السلام نے مالداروں کو غریبوں کو ستانے سے منع فرمایا اور شر اور برائی ختم کرنے کو کہا۔ قرآن پاک قوم صالح علیہ السلام کی پتھروں کی گھڑائی کے فن میں ماہر ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اہل حجر نے پیغام کو جھٹلایا۔ القرآن سورہ 15 آیت 80 تا 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
صالح نے اپنی قوم سے کہا۔ القرآن سورہ 7 آیت 73 تا 69۔ بسم الله الرحمن الرحيم آج یہ مقام قوم سمود پر آنے والے عذاب کو یاد دلاتا ہے۔ پیٹرا کی ایک غیر معمولی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ کم و بیش مسلسل آباد رہا ہے۔ سن 1944 تک اس کی اکثر عمارتیں پرووں کی رہائش گاہیں تھیں جو بعد میں وادی موسیٰ سے ملحق جدید علاقے میں آباد ہو گئے۔ کوئی بھی چیز میرے حواس کو اس جھٹکے کی زد سے نہ بچا سکتی تھی جس کا تجربہ مجھے کئی گھنٹوں تک پیٹرا میں گھومنے کے بعد ہوا۔ یقیناً میں نے تصویریں بھی دیکھی تھیں اور کافی حد تک تاریخی مواد کا مطالعہ بھی کیا تھا، لیکن اس مقام کی باریکی، عظمت اور وسعت کا یہ مشاہدہ میرے لیے چونکا دینے والا تھا۔ ہر بستی اور ہر تعمیر کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، کس طرح لوگوں نے چٹانوں کی سطح پر یہ شاہکار بستیاں تعمیر کی جو میرے سامنے تھیں۔ چٹانوں میں کھدی ہوئی یہ تعمیرات انجینئرنگ کی متضاد مہارت کا نمونہ معلوم ہوتے ہیں۔ غالباً اسے ہم علم اور مہارت کی انتہائی حد قرار دے سکتے ہیں۔ اردن سے آگے بہتنی کی اصطلاح دریائے اردن کے ایک چھوٹے سے معاون دریا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس دریا کو تاریخی اہمیت کے حامل 5 چشمے پانی فراہم کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ان چشموں کے پانی سے عیسائیوں کے مشہور مذہبی پیشوا سینٹ جان بپتسمہ دیا کرتے تھے۔ یہ جگہ مان شہر سے 1 گھنٹے کی مسافت پر بحیرہ مردار کو جانے والی شاہراہ سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ کو یہ سفر اپنی کار پر نہیں بلکہ ایک اردنی گائیڈ کے ہمراہ ایک بس سے کرنا ہوگا۔ مجھے علاقے میں کی گئی جا بجا کھدائی کے پیش نظر گائیڈ کے ساتھ ہی رہنے کی ہدایت کی گئی۔ سفر کے شروع ہوتے ہی گائیڈ نے ہمیں رہنمائی کرنے والے آلے پر مخصوص بٹن دبانے کو کہا۔ ایک خاموش اور پرسکون ماحول میں گھنی خشک جھاڑیوں سے ڈھکے تنگ راستے پر 20 منٹ کا یہ پیدل سفر اس وقت ایک عظیم تجربہ اور شاندار احساس بن گیا جب ہمیں یہاں کی تاریخ، جناب مسیح علیہ السلام اور سینٹ جان کا خیال آیا جو سال ہا سال پہلے ان علاقوں سے گزرے تھے۔ بپتسمہ کے حقیقی مقام پر اب پانی موجود نہیں، یہ جگہ مکمل طور پر خشک ہو چکی ہے اور یہاں سے چند گز آگے تاریخی دریائے اردن بہتا ہے۔ پوپ جان پال دوم نے مارچ سن 2000 عیسوی میں اس جگہ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران کیے گئے خطاب میں انہوں نے کہا، میں اپنے چشم تصور سے یسوع مسیح کو سینٹ جان سے بپتسمہ لینے کے لیے دریائے اردن کے پانیوں کے جانب آتے دیکھ رہا ہوں۔ دریائے اردن سے 50 گز پرے بازنطینیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سینٹ جان سے بپتسمہ لینے کی یاد میں 3 گرجے بنائے۔
قدیم ترین گرجا سیلابی پانی سے بچاؤ کی خاطر ستونوں پر چھت ڈال کر تعمیر کیا گیا۔ یہ دریا اردن اور مغربی کنارے پر واقع علاقے کے درمیان حد فاصل ہے اور صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں سے آپ دریا تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح مغربی کنارے کے محافظ اسرائیلی سپاہی ہیں، اسی طرح یہ علاقہ اردن فوجیوں کی نگرانی میں ہے۔ بپتسمہ کے مقام پر دریائے اردن بہت کم چوڑا رہ جاتا ہے، یعنی صرف 3 سے 4 میٹر۔ دریا کے دوسرے کنارے پر اسرائیل واقع ہے۔ اسرائیلی کنارے پر بہت سے لوگ دریا کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ سرکاری اجازت سے ہی دریا میں اتر کر ایک دوسرے کو بپتسمہ دیا جا سکتا ہے۔ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ آپ پھرتی سے دریا میں اتریں، خود کو بھگوئیں اور باہر آ جائیں۔ یہاں سینٹ جان کا ایک اور چرچ بھی ہے جسے بازنطینیوں نے پرانے چرچ کے بدلے تعمیر کیا۔ اس چرچ کی دیواروں پر خوبصورت مصوری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کچھ انسانی ہڈیاں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں خدا تعالیٰ نے بحر مردار کے ارد گرد دریائے اردن کے علاقے کو باغ عدن کہا ہے، اور یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہشت بھی یہی ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ وہ مقام ہے جہاں ان کا عقیدہ توانا ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند تعالیٰ نے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، جہاں ان پر 10 مقدس احکامات ربانی نازل ہوئے، جہاں حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں ڈالے گئے اور آزمائش میں پورا اترنے پر انعام سے نوازے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے کشتی لڑی، اور جہاں سینٹ جان نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بپتسمہ دیا۔ یہ جگہ بہت زیادہ گرم بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ مناسب لباس پہنیں اور ایک ہیٹ بھی رکھ لیں۔ کیڑوں کو بھگانے والی تیز پھوار یعنی انسیکٹ سپرے بھی ایک لازمی ضرورت ہے، ورنہ خون چوسنے والی مکھیاں آپ کو بہت تنگ کریں گی۔ ایک عیسائی نہ ہوتے ہوئے بھی اس مقدس مقام پر گھومنا میرے لیے ایک خوشگوار احساس کا باعث تھا۔ یہ سفر واقعی یادگار تھا۔ یہ جگہ اصحاب کہف کا غار کہلاتی ہے۔ یہ غار عمان شہر کے نواح میں واقع ہے۔ قصہ یوں ہے کہ 3 صدی عیسوی کے وسط میں روم پر ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ اسی زمانے میں روم میں ایک توحید پرست نوجوان بھی رہتا تھا جو حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا اور بتوں کی پوجا کی مذمت کرتا تھا۔ اس نے جلد ہی کچھ لوگوں کو عقیدہ توحید پر قائل کیا اور ایک چھوٹی سی جماعت بنا لی۔ بادشاہ کو جب اس بغاوت کا علم ہوا تو اس نے ان سب کو سزائے موت کا حکم دے دیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر یہ لوگ فرار ہو گئے۔ اتفاق سے وہ اس غار تک آ پہنچے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے دعا و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ آرام کا فیصلہ کیا اور اپنے کتے قطمیر کو غار کے دہانے پر چوکیداری کے لیے بٹھا کر سو گئے۔ اللہ نے انہیں اور ان کے کتے کو 300 سال تک گہری نیند میں رکھا۔ یہ وہ بازنطینی قبریں ہیں جن سے لاشیں برآمد ہوئیں۔ غار کی چھت پر ایک بڑا سوراخ ہے جس سے سورج کی روشنی اندر داخل ہو کر غار کو روشن کرتی ہے۔ کسی زمانے میں غار کی چوٹی پر ایک گرجا گھر بھی تعمیر کیا گیا تھا جو بعد میں ایک محراب دار مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی اس مسجد کو غار کی دہلیز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے منبر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں سے امام مسجد خطبہ دیا کرتا تھا۔ مقام داخلہ کے بائیں جانب زیتون کا ایک بہت پرانا درخت ہے۔ پس منظر میں یہ خوبصورت مسجد ہے جو حال ہی میں تعمیر کی گئی ہے۔ کہانی کو آگے چلاتے ہیں۔ جب یہ آدمی فوت ہو گئے تو انہیں ان کے کتے سمیت اسی غار میں دفن کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کی 18ویں آیت میں اصحاب کہف کی نیند کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا
يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ قرآن پاک میں مزید ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی نیند کا دورانیہ 300 سال تھا۔ اسی دوران شمسی کے بجائے قمری تقویم رائج ہو گئی اور یوں یہ عرصہ 309 سال ہو گیا۔ بیدار ہونے پر ان لوگوں کو کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ صدیوں تک سوتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اسے معمول کے چند گھنٹوں کی نیند ہی خیال کیا۔ حقیقت تب کھلی جب ان میں سے ایک کھانا خریدنے بازار گیا اور کھانا خرید کر قیمت ادا کی۔ دکاندار اتنے پرانے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ کتنے زمانوں تک سوتے رہے۔ پتھر کی یہ کھدی ہوئی سلیں 7 سونے والوں کے مقبرے ہیں۔ کچھ سال پہلے حکومت نے تمام قبروں سے میتیں برآمد کیں اور ایک معائنے کے بعد ان سب کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا، جن کا نظارہ اس بڑے روزن سے کیا جا سکتا ہے جو اسی مقصد کے لیے قبر میں بنایا گیا ہے۔ کتے کی ہڈیاں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ قبر اور معجزہ خداوندی کی یادگار دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے آغاز میں جن میں اجلان صلاح الدین ایوبی نامی تاریخی قلعہ واقع ہے، سینٹ جارج علیہ رحمت کی ایک خانقاہ بھی واقع ہے۔ اسلام سینٹ جارج کو حضرت خضر علیہ السلام کا نام دیتا ہے۔ اس مقام کو کسی مقامی شخص کے بغیر ڈھونڈنا نہایت مشکل ہے۔ میری ملاقات ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ایک بدو گھرانے سے ہوئی۔ میں نے ان میں سے ایک کو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے کہا اور وہ گرم جوشی سے مجھے پہاڑی اتر کر مقام خضر تک لے گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایک عبادت گزار بزرگ اور بلند مرتبہ ولی ضرور تھے، جن سے بہت سے معجزے منسوب کیے جاتے ہیں۔ وہ غیب اور پوشیدہ معاملات کا علم رکھتے تھے جو خدا اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے آنے والے واقعات اور ان کے نتائج کو جان لیتے تھے۔ تمام اہل کتاب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 ہمارا بندہ جسے ہم نے معجزہ عطا کیا اور جسے ہم نے براہ راست اپنا علم عطا کیا میں مذکورہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بہت سی خانقاہیں اردن کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ سینٹ جارج کا یہ قدیم یونانی گرجا گھر مادابا میں ہے۔ مادابا عمان سے 30 کلومیٹر مغرب میں واقع مقام ہے۔ یہ شہر اپنے قدیم منبت کاری کے نمونوں کے سب سے بڑے مجموعے کے لیے مشہور ہے، جن میں سے اکثر 1400 سال پرانے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے مدفون بازنطینی نمونے ابھی تک منظر عام پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر موزائک کا شہر کہلاتا ہے۔ 6 صدی میں منبت کاری سے بنایا گیا یہ بازنطینی نقشہ شمال میں اردن سے فلسطین تک اور جنوب میں مصر تک اس پورے خطے کا عکاس ہے۔ اس نقشے پر یروشلم کا ایک دلفریب منصوبہ بھی شامل ہے۔ بائیں جانب شمالی دروازہ دکھایا گیا ہے، جس میں سے 2 ستون دار گلیاں جنوب کو جاتی ہیں۔ شہر کے مرکز سے گزرنے والی سڑک پر بڑے گنبد والا مقدس منبت دکھایا گیا ہے۔ شمالی اور مشرقی پھاٹکوں پر واضح طور پر مقدس شہر یروشلم کے الفاظ کندہ ہیں۔ طویل تاریخ کا حامل مادابا سن 1300 قبل مسیح سے بھی قدیم ہے۔ انجیل مقدس میں پہلی بار مادابا کا ذکر یہودیوں کے مصر سے انخلاء کے وقت آیا۔ 1 صدی عیسوی میں اس شہر پر بنی نابد حکمراں تھے۔ رومیوں کے زمانہ اقتدار میں یہ معبودوں اور ستون دار گلیوں سے بھرا وسعت پذیر قصبہ تھا، جس کے گردا گرد ایک مضبوط شہر پناہ تھی۔ بازنطینی عہد میں مادابا ایک اہم کلیسائی مرکز بن گیا اور سن 451 عیسوی میں اس کے لاٹ پادری نے ایشیائی کوچک میں واقع مقدس شہر چیلسڈن میں ہونے والے اجلاس میں بھی شرکت کی۔
اس زمانے میں اور خاص طور پر 6 صدی عیسوی میں گرجا گھروں اور سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر بے دریغ منبت کاری کی گئی۔ سن 614 عیسوی میں اس شہر پر اہل فارس نے قبضہ کر لیا اور سن 747 عیسوی میں ایک بھیانک زلزلے نے اس کی تباہی کے عمل کو مکمل کر دیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ شہر ویران پڑا رہا، حتیٰ کہ سن 1880 عیسوی میں عراق سے تعلق رکھنے والے عیسائیوں کی ایک جماعت نے اسے پھر آباد کیا۔ انہی لوگوں نے اس کی تعمیر نو کے دوران ملبے سے منبت کاری کے نمونے برآمد کیے۔ موتا جنوبی اردن میں عراق کے قریب وہ مقام ہے جہاں سن 629 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران حیات رومیوں اور غسانیوں کی اتحادی فوجوں اور مسلمانوں کے درمیان مشہور لڑائی جنگ موتا لڑی گئی۔ واقعہ تب پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے خطوط روانہ کیے۔ اسی نوعیت کا ایک خط حارث رضی اللہ عنہ بن عمر ازدی شاہ برسا کے پاس لے کر گئے۔ جب حارث رضی اللہ عنہ موتا پہنچے تو قیصر روم کے ایک گورنر شرجیل نسانی نے انہیں قتل کر دیا۔ قاصد کا قتل ہر قسم کے اخلاقی اور سیاسی قوانین کے منافی تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو فطری طور پر وہ مضطرب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کا لشکر تیار کیا اور دشمن کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان بازنطینیوں کے خلاف صف آرا ہوئے۔ موتا مہم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہ رہیں تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت سنبھالیں، اور اگر وہ بھی مارے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے قائد ہوں گے۔ راستے میں معان نامی مقام پر یہ خبر ملی کہ حاکم روم ہرکل 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے اور یونانی مزید 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں نے کسی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا، لیکن پیش قدمی جاری رکھی۔ جب دشمن فوجیں سرپران پہنچیں تو مسلمانوں نے ایک گاؤں موتا میں پڑاؤ ڈالا۔ یہیں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی اور برسر پیکار ہو گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے اور ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب بنو قیس نے قافلے پر حملہ کر کے انہیں غلام بنا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کو فروخت کیے گئے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنا مدبنا بنا لیا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ زید لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کا پرچم تھام لیا اور بے جگری سے لڑنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادتاً اپنے گھوڑے کو ناکارہ کر دیا تاکہ میدان جنگ سے واپسی کا کوئی امکان نہ رہے۔ ایک ہاتھ میں پرچم اور دوسرے میں تلوار لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک دشمن سپاہی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھام رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم کو دانتوں میں پکڑ لیا اور لہو لہان بازوؤں سے سنبھال لیا۔ اسی حالت میں کسی نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 برس تھی۔ بعد میں آپ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ عربی زبان میں طیار کے معنی ہے وہ شخص جو اپنے پروں کے بل پر بہشت کی جانب محو پرواز ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی رشتہ دار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مظالم کے باعث ہونے والی پہلی ہجرت حبشہ میں شریک تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں قریش مکہ کے مقابل مسلمان مہاجرین کے موقف کا جرات مندانہ انداز میں دفاع کیا جو مسلمان مہاجرین کو واپس لینے آئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اسلام تھاما اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ جنگ بازنطینیوں کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی اور مسلمان فوج بحفاظت مدینہ روانہ ہوئی۔ یہ جنگ اس لحاظ سے بھی ایک کامیاب حربی حکمت عملی ثابت ہوئی کہ مسلمانوں نے بازنطینیوں کو للکارا اور عرب کے نواح میں آباد بدو قبائل پر بھی اپنی دھاک بٹھا دی۔ بلال حبشی یا بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ مکہ میں پیدا ہونے والے حبشی النسل بلال پیدائشی غلام تھے۔ بلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کے بارے میں سنا تو فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقیدے کو خفیہ رکھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بطور سزا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت نہ کر سکیں۔ جب اس صورتحال کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ اولین مؤذن بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال سے کچھ زیادہ عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن متنازع ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ قصر خارانہ مشرقی اردن کے سب سے مشہور صحرائی قلعوں میں سے ایک ہے جو عمان سے 60 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ ایک مرکزی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صحرائی قلعہ بن گیا ہے۔ قلعہ ہائی وے 40 یا 40ویں شاہراہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ اہم صحرائی سڑک عمان کو سعودی سرحد، ازراق، مشرقی اردن کے دور دراز علاقوں اور عراق سے ملاتی ہے۔ یہ ہلکے سے بلند علاقے پر واقع ہے جو ارد گرد کے صحرائی علاقے سے تقریباً 15 میٹر اونچا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ سڑک 8ویں صدی کی ابتدا سے بھی پہلے امیہ عہد کے مشہور حکمراں ولید اول نے اس زمانے میں بنوائی تھی جب اس علاقے میں اس کے قدم مضبوطی سے جمنے لگے تھے۔ منظرنامے میں ایک رومی یا بازنطینی عمارت بھی موجود ہے۔ یہ اس خطے میں پائے جانے والے اسلامی فن تعمیر کے انتہائی ابتدائی نمونوں میں سے ایک ہے۔ عمارت 35 مربع میٹر علاقے پر واقع ہے اور اس کے کونوں پر مینار جبکہ جنوبی جانب ایک دائری شکل کا داخلی مقام نمایاں ہے۔ یہ چونے کے پتھر سے بنی کھردری اینٹوں سے بنائی گئی ہے جنہیں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کیا گیا ہے۔ سپاٹ پتھروں کی آرائشی روشیں عمارت کے سامنے کے حصے پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ عمارت کے اندر 2 منزلوں پر 60 کمرے ہیں جو ایک مرکزی صحن کے گرد تعمیر کیے گئے ہیں جس کے درمیان میں بارشی پانی کا ایک تالاب ہے۔ کئی کمروں میں ہوا اور روشنی کے داخلے کے لیے درزیں بھی ہیں۔ کچھ کمروں کی آرائش کھوکھلے ستونوں، آرائشی تختیوں اور دیواروں پر بنے طاقچوں سے بھی کی گئی ہے۔ قصر خارانہ کی تعمیر میں علاقائی روایت اور اسلامی اثرات کے ملاپ سے ایک نئے انداز تعمیر نے جنم دیا۔ قلعے کے ڈیزائن میں شامی تعمیری روایات کا عکس نمایاں ہے جبکہ تعمیر کے طریقوں میں یہ ساسانیوں سے متاثر معلوم ہوتا ہے۔ قلعے کا صحن اپنی بناوٹ میں شامی عمارتوں سے مشابہ ہے جو خود بھی بازنطینی اور رومی طرز تعمیر کے زیر اثر ہیں۔ ایک احاطے کے گرد کئی کمرے ترتیب وار بنے ہوئے ہیں جبکہ ساتھ میں ایک صحن کے گرد ایک مکان اور ایک چھوٹا سا گھر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ قلعے کا ڈھانچہ ساسانی عمارتوں کی مانند ایک دوسرے کو کاٹتی محرابوں سے بنا ہے جو پیپا نما چھجوں کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ اس مقام پر تعمیری طریقوں میں ہلکی سی تبدیلی لانا ضروری سمجھا گیا۔ محرابوں کا بوجھ دیواروں پر نہیں ڈالا گیا بلکہ انہیں ستونوں کے سہارے سواد کیا گیا ہے۔ عمارتی ڈھانچے کا مجموعی وزن ان تمام عناصر کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیتا ہے۔ کچھ جدید عمارتی سامان مثلاً چوبی شہتیر بھی یہاں استعمال کیے گئے ہیں تاکہ عمارت نسبتاً لچکدار ہو اور زلزلے کے سامنے ٹھہر سکے۔ پردے کے اسلامی آداب کی تعمیل کے لیے
باہر کی جانب تنگ درزیں بنائی گئی تھیں جن سے دوسری طرف جھانکا جا سکتا تھا، جبکہ اندرونی جانب کی کھڑکیاں کشادہ تھیں اور شمالی منڈیر دونوں حصوں کو الگ کرتی تھی۔ جنوبی جانب ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ دیواروں کی درزیں تیر اندازوں کے استعمال کے لیے بیکار تھیں کیونکہ ان کی اونچائی اور ساخت اس مقصد کے لیے موزون نہ تھی۔ اس کے بجائے وہ گرد اور روشنی کو روکنے اور ہوا کے دباؤ کی تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر کمرے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انتہائی موزوں تھیں۔ امیہ عہد کے شام میں واقع دیگر محلات کی طرح قصر خانانہ بھی بہت سے زرعی، دفاعی اور تجارتی منصوبوں کی تکمیل میں شریک رہا۔ پانی کی محدود فراہمی اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ یہ محل عارضی طور پر ہی استعمال ہوتا تھا۔ قلعے کے کردار اور مقاصد کے متعلق کئی مفروضے قائم کیے گئے ہیں۔ شاید یہ کوئی جنگی قلعہ ہو، بدوؤں کی بیٹھک جہاں وہ آپس میں یا امیہ گورنر سے ملتے ہوں، یا پھر قافلوں کے پڑاؤ کا مقام۔ آخر الذکر کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ایک تو یہ قلعہ کسی بڑی تجارتی گزرگاہ پر واقع نہیں ہے، اور دوسرے یہاں زیر زمین وافر پانی موجود نہیں، جو بڑی تعداد میں اونٹوں کو کہیں رکھنے کے لیے ایک ناگزیر جنس ہے۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ قلعہ ویران حالت میں رہا اور کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ سن 1901 میں الیاس موصل نامی شخص نے اسے دریافت کیا اور 70 کی دہائی کے آخر میں اسے محفوظ کیا گیا۔ اردن کا مشرقی صحرا عمان سے بغداد کے نواح تک دوڑتی ہوئی ایک 800 کلومیٹر طویل عرضی پٹی ہے جس کی مرکزی شاہراہ کے ساتھ زندگی کے کچھ ہی آثار نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک عمان سے تقریباً 80 کلومیٹر مشرق میں ریت کے ہم رنگ سنگ مرمر سے بنا شاندار آرائش کا حامل چھوٹا سا خوبصورت محل قصر عمرہ ہے۔ یہ بات یقینی طور پر کہی جاتی ہے کہ یہ محل اموی خلیفہ ولید نے سن 712 سے سن 715 کے دوران تعمیر کروایا، جبکہ کچھ تحقیقی مطالعوں سے یہ ثبوت بھی ملا ہے کہ قصر عمرہ خلیفہ ولید دوم نے سن 724 سے سن 743 کے دوران بنوایا، جبکہ وہ صرف ایک امیر یعنی شہزادہ تھا۔ بہرحال یہ محل ابتدائی اسلامی فن تعمیر کا انتہائی عجیب و غریب لیکن قابل دید نمونہ ہے جو تنہا اس تپتی زمین پر کھڑا ہے۔ بہت مختصر پیمانے پر تعمیر شدہ لیکن بدستور انتہائی محفوظ اس کی عمارت 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک حمام اور ایک بڑا ہال۔ آپ عمارت کے شمال سے مستطیلی ہال میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مرکزی دہلیز کے سامنے ایک راہداری ہے جس کے دونوں جانب بے دریچہ کمرے ہیں تاکہ روشنی صرف دروازوں سے ہی اندر آ سکے اور فرش پر پڑنے والا عکس شیشے کی منبت کاری میں نمایاں ہو جائے۔ رومی طرز کا حمام 3 کمروں پر مشتمل ہے، جن میں کپڑے بدلنے کا کمرہ، نیم گرم کمرہ اور گرم کمرہ شامل ہیں۔ ساتھ میں ایک گنبد والا ایوان ہے جہاں سوختی لکڑی ذخیرہ کی جاتی تھی۔ یہ کمرے ہال کے مرکزی داخلی مقام کے مشرق میں واقع ہیں۔ ان میں سے ایک کمرہ ایک سرنگ کے اندر، دوسرا ایک سلیب نما کے اندر اور تیسرا کمرہ ایک گنبد کا حامل ہے۔ مرکزی ہال زیادہ بڑا نہیں، اپنی ہی طرز کی 3 پیپا نما نشستوں پر مشتمل یہ ہال 14 میٹر لمبا اور 11 میٹر چوڑا ہے۔ مغربی دیوار میں واقع ایک دروازہ ملحقہ مشترکہ حمام تک لے جاتا ہے، جسے کسی زمانے میں ایک زیر زمین حوض سے پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ یہ حوض دراصل بارشی پانی کا ذخیرہ تھا۔ گرم کمرہ حمام کے مشرق میں ایک زیر سرنگ راہداری ایک مستطیلی کمرے تک لے جاتی ہے جس پر چھت نہیں ڈالی گئی۔ فن تعمیر کے اعتبار سے قصر عمرہ کا سب سے متاثر کن پہلو اس کا تہدار حفاظتی نظام ہے۔ خاص طور پر نوکیلی عمودی چٹانوں میں اس نظام کا استعمال انسان کو اڑتا حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ان نقوش کی موجودگی فن تعمیر پر ٹھوس مشرقی اثرات کی دلیل ہے، کیونکہ مغربی طرز تعمیر میں 11ویں صدی کے آخر تک اس قسم کی مثال نہیں ملتی۔ قصر عمرہ کی ایک وجہ شہرت واٹر کلر سے بنی وہ تصاویر بھی ہیں جو کمروں کی آرائش میں استعمال کی گئی ہیں۔ ان تصاویر کے مصنوع موضوعات میں شکار کے مناظر، پہلوانی کے مناظر، دیومالائی تخیلات اور اجرام فلکی کی نمائندہ تصاویر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر حمام کے کمرے کی گنبد پر بنائی گئی یونانی دیومالائی چکر کے ہمراہ شمالی نصف کرے میں دکھائی دینے والی بنیادی مجموعہ ہائے نجوم کی تصاویر۔ یہ تصاویر اس لیے بھی یادگار ہیں
کہ یہ کروی سطح پر بنی آسمانی مظاہر کی تصویروں کی اولین مثال ہے۔ واٹر کلر سے بنائی گئی یکساں اہم کچھ اور تصاویر ہال میں بھی موجود ہیں۔ تاج رکھنے کے زیر زمین نصف دائرہ نما کمرے میں غالباً کسی عزت مآب خلیفہ کی تصویر ہے جو خوبصورت کپڑے سے بنی چھپر کھٹ پر بیٹھا ہے اور پرندے اور دیوزاد اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ مغربی دیوار کے جنوبی حصے میں اسی تصویر کے انداز کی ایک تصویر آویزاں ہے۔ ڈاکہ زنی کا منظر پیش کرتی اس تصویر میں 6 افراد دکھائے گئے ہیں، جن میں سے 3 پیش منظر میں بازو پھیلائے لیٹے ہیں اور 3 ان کے دائیں جانب نشانہ لیے ہوئے ہیں۔ دیوار کے پار 12 سنگھوں کے دیوڑ کا پیچھا کرتے ہوئے کتے اور شکاری دیکھے جا سکتے ہیں۔ قصر عمرہ کی مرکزی عمارت ایک بہت بڑے محل کا ڈھانچہ ہے۔ سن 1970 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں ہسپانوی ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے علاقے کی کھدائی کر کے تقریباً 300 میٹر شمال مغرب میں ایک چھوٹے سے قلعے کے آثار دریافت کیے جو ایک وسیع صحن کے گردا گرد تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی ٹیم نے ایک مینار اور آب رسانی کا ایک پیچیدہ نظام بھی دریافت کیا جو ایک حوض، ایک دہٹ اور ایک کنویں پر مشتمل ہے۔ قصر عمرہ غالباً خلیفہ ولید کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی ویران ہو گیا تھا، جو سن 744 عیسوی میں ہوئی۔ اگلی دہائی کے دوران عباسی انقلابیوں نے اموی حکمرانوں کی طاقت ملیمیٹ کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس خلافت کا احیاء چاہتے ہیں جسے اقتدار کے بھوکے بدکماش لوگوں نے پارا پارا کر دیا تھا۔ ولید کو خواہ ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قصر عمرہ کی تعمیر میں تہذیب و ثقافت کا ایک حسین منظر محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ یونانی، رومی اور فارسی تہذیبوں اور کفر و شرک اور عیسائیت کے ادغام کا حسین مرقع ہے جو اسلام کی ابتدائی سرکار دربار تہذیب اور آداب ڈھالنے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ عمان سے 60 کلومیٹر دور واقع قصر الہلابت شاید اسلامی تہذیب کو جنم دینے والی ان سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کو سمجھنے کا اہم ترین اور حقیقی نمائندہ مقام ہے جو قرون بعید سے ابتدائی قرون وسطیٰ تک کے عبوری دور میں واقع ہوئیں۔ قصر الہلابت بنو امیہ کے وسیع ترین صحرائی ملحوں میں سے ایک ہے۔ یہ 30 صدی عیسوی میں تعمیر ہوا اور پھر 4 اور 8ویں صدی میں اس کی تعمیر نو کی گئی۔ ایک سرے سے 44 میٹر طویل اور چاروں کونوں پر مستطیل شکل کے مینار لیے اس سہ منزلہ قلعے کی کھڑکیوں کی درزیں زیادہ کشادہ نہیں۔ محل کا شمال مغربی کونا اسے ایک چھوٹے سے قلعے سے ملاتا ہے جس میں ایک مرکزی صحن اور حوض کے اطراف میں کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ سیاحتی مرکز سے چلیں تو راستے میں سب سے پہلے آنے والی عمارت ایک مستطیل مسجد ہے جس میں اسلامی عہد کی 1 صدی اور 7ویں صدی کے وسط سے 8ویں صدی کے وسط تک کے خوبصورت تحریری نمونے کندہ ہیں۔ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت طرز کا حامل حمام قلعے سے 2 کلومیٹر مشرق میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس حمام کی آرائش سنگ مرمر کی نفیس منبت کاری اور خوش رنگ پلستر سے کی گئی تھی، جبکہ پتھر کی اکھیری تہ سے تعمیر شدہ زرعی احاطے کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مسجد کا 3 دیواروں کا حامل کھلا حصہ جس کی جنوبی دیوار میں محراب ہے ابھی تک موجود ہے۔ مرکزی محل سیاہ رنگ کے معدنی پتھر اور سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے جس کے مربع صحن کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کے قوی الجثہ بنیادی ڈھانچے کو جانوروں کی تصاویر کے حامل منبت کاری، واٹر کلر سے بنی تفصیلی تصاویر اور بیرونی دیوار پر مہارت سے نقش و نگار کندہ کر کے مزید خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اس مقام کو مکمل محفوظ کرنے کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ قلعے کے مغرب میں اموی حکمرانوں نے کم از کم 5 نئے حوض اور ایک ذخیرہ آب بنوایا جو یا تو نیا تھا یا پرانے نظام آب کی تعمیر نو تھی۔ یہاں 270 میٹر لمبا اور 220 میٹر چوڑا ایک زرعی احاطہ بھی ہے۔ ایک مضبوط 4 دیواری کے حامل یہ احاطہ اندرونی دیواروں کی مدد سے مزید چھوٹے چھوٹے مستطیلی رقبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ احاطے میں پانی ذخیرہ کرنے کا ایک مکمل نظام قائم ہے۔ پانی روک دروازوں، پتھریلی نہروں اور پایاب جھیلوں پر مشتمل یہ نظام سردیوں کی شدید بارشوں کے پانی کو روک کر گرمیوں اور بہار میں آب پاشی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ محل کے توسیعی منصوبے کا حصہ ایک مسجد جو عمارت سے 15 میٹر جنوب مشرق میں دریافت ہوئی ہے
آب رسانی کا ایک پیچیدہ نظام جو 5 حوضوں اور ایک بڑی آبی ذخیرہ گاہ پر مشتمل ہے اور جس میں ایک حمام بھی شامل ہے بھی محل سے ملحق ہو جاتا ہے۔ مزید آگے محل کے مغرب میں ایک ملحقہ علاقہ ہے جو غالباً انگور یا زیتون کی کاشت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ الہلابت دراصل سن 160 عیسوی میں بنایا جانے والا ایک چھوٹا سا رومی قلعہ تھا جو بوسرا کو اقبا سے ملانے والی سڑک وایا نووا ٹراجانا کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ سلطنت روم کی صحرائی سرحد کا حصہ تھا جو لائمس اربائکس کے نام سے مشہور تھی۔ اسے 4 صدی عیسوی میں غالباً عہد روما کے دوران وسیع کر کے کونوں پر مینار بنا دیے گئے۔ بظاہر سن 551 میں آنے والے زلزلے میں یہ بری طرح تباہ ہوا اور آنے والے زمانے میں اسے ایک خانقاہ اور ایک محل بنا دیا گیا۔ یہ ان بہت سے قلعوں میں سے ایک تھا جو رومی شاہراہ وایا نووا ٹرائنا پر واقع تھے۔ یہ شاہراہ دمشق و پیٹرا اور عمان کے راستے اقبا سے ملاتی تھی۔ تاہم 8ویں صدی میں اموی حکمراں ہاشم بن عبد المالک نے رومی عمارتوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا تاکہ اس عسکری مقام اور اس کے نواح کو ازسر نو تعمیر کر کے اسے بنو امیہ کے عظیم ترین صحرائی تعمیراتی مجموعوں میں سے ایک بنایا جا سکے۔ قلعے کے ملبے کی کھدائی اور صفائی کے دوران کل ملا کر 146 رومن میں کندہ تحریریں ملی ہیں، جبکہ 2 کا تعلق اہل نابت سے اور ایک قدیم عربی بولی صفایا میں ہے۔ تمام تحریریں سلیقے سے تراشے ہوئے باسالت پتھر پر کندہ ہیں۔ یونانی زبان میں تحریر کندہ کاری ایک حکم نامے کا حصہ ہے جو بازنطینی شہنشاہ انستاسیس کے عہد میں جاری ہوا۔ اس شہنشاہ کا عہد سن 491 سے سن 518 تک مہیت تھا اور یہ حکم نامہ صوبہ عرب کے انتظامی اور معاشی تنظیم نو کے لیے جاری کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے یہ پتھر ایک قریبی بستی غالباً ام الجمال سے لائے گئے تھے اور اموی دور میں ہونے والے قلعے کی تعمیر نو میں استعمال کیے گئے تھے۔ حالیہ دور میں آثار قدیمہ کے ماہرین کی ٹیموں نے ملبہ ہٹا کر جگہ کو ترتیب دینے اور بنیادی ڈھانچے کی تزئین نو کا مزید کام بھی کیا ہے۔ اردن میں واقع بنو امیہ دور کا یہ حمام قصر الہلابت سے اندازاً 2 کلومیٹر مشرق میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اردن میں واقع عہد امیہ کی ان عمارتوں میں سے ایک ہے جنہیں مجموعی طور پر صحرائی قلعوں کا نام دیا جاتا تھا۔ قصر الہلابت سے منسلک یہ حمام اس وقت تعمیر کیا گیا جب عہد امیہ میں قصر الہلابت کی تعمیر نو کی گئی۔ اسے ایک حمام اور دوران شکار اقامت گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس حمام کے 3 بنیادی حصے ہیں: ایک بڑا ہال، ایک وسیع حمام اور نظام آب رسانی کا ڈھانچہ۔ اس کی تعمیر انتہائی نفاست سے مکمل کی گئی ہے اور تمام راہداریوں کو اچھی طرح سے ایک دوسرے سے ملا دیا گیا ہے۔ مرکزی ہال کی چھت 3 تہوں میں ڈالی گئی ہے جس کا بوجھ ایک طرف کی دیوار اور 2 وسطی عبوری محرابوں پر ہے۔ ہال کے جنوب مشرق کونے میں ایک فوارہ ہے جسے پانی مشرق میں واقع ایک اونچے ذخیرہ آب سے فراہم ہوتا ہے۔ حمام 3 کمروں پر مشتمل ہے جن میں ٹھنڈے، گرم اور نیم گرم کمرے شامل ہیں۔ ہال کی راہداری 2 چھوٹے چھوٹے کمروں تک پہنچاتی ہے جن میں سے ہر ایک نسبتاً تنگ کھڑکیوں سے ملحق ہے۔ مرکزی حمام میں داخلے کے لیے ہال کے شمالی کونے میں ایک دروازہ ہے جو پہلے کپڑے بدلنے کے کمرے میں کھلتا ہے، جس کے دائیں جانب سے آپ گرم حمام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مقام داخلہ کے عین سامنے ایک راہداری ایک چھوٹے سے خلیج نما علاقے تک لے جاتی ہے۔ گرم کمرہ حمام میں شمال مشرقی جانب سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ کمرے میں نیم دائرہ نما 2 بڑے طاق بھی ہیں جن میں موجود ایک بڑی کھڑکی گنبد کے مرکزی جانب کھلتی ہے۔ گنبد کے بیرونی جانب گلابی رنگ کے سیمنٹ سے حفاظتی پلستر کیا گیا ہے، جبکہ اندرونی جانب کو تہ در تہ مٹی کے پلستر سے مضبوط بنایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں 8 روزن ہیں جن میں سے کھنڈرات پر نگاہ ڈالی جا سکتی ہے۔ حمام السارا کے مختلف حصے جو کبھی سنگ مرمر، مومبت کاری اور خوبصورت تصویروں سے آراستہ تھے، آج پھر سے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ حمام کا فراہمی آب کا نظام ایک کنویں، ایک دہن اور ایک آبی ذخیرہ گاہ پر مشتمل ہے۔ قریب ہی عثمانیہ سلطنت کے دور کی ایک مسجد کے باقیات بھی واقع ہیں۔ اس یادگار کو سن 1950 میں اس وقت شدید نقصان پہنچا جب تھوڑا تھوڑا کر کے
پتھر یہاں سے چرائے جانے لگا۔ خوش قسمتی سے آج یہ عمارت خوب اچھی طرح محفوظ ہے اور اس کے بہت سے حصے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قلعہ، جس کا دوسرا نام شابک قلعہ ہے، دیار نابت یعنی پیٹرا سے 35 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اگر عمان سے چلیں تو یہ آپ کو 228 کلومیٹر جنوب میں ملے گا۔ اس شہر کو سن 1115 میں یروشلم کے حکمران بالدوین اول نے باقاعدہ منصوبے کے تحت پتھریلے مخروطی پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا تھا تاکہ مشرقی اردن سے ہو کر گزرنے والے عرب تجارتی راستوں کا، جو کہ مصر، جزیرہ نما عرب اور بحرہ احمر کو لیونات سے ملاتے تھے، کنٹرول حاصل کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اس زرخیز اور آبی وسائل سے مالا مال علاقے کی زراعت کو بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے۔ یہ قلعہ نسبتاً زرخیز زمین سے گھرا ہوا ہے، ساتھ ہی پہاڑ میں کھدائی کر کے بنائے گئے 2 حوض بھی ہیں، جبکہ ایک لمبا اور گہرا زینہ پہاڑ میں واقع چشموں تک لے جاتا ہے۔ اس قلعے کا ایک اور نام لکراک ڈی مونٹریال ہے، یعنی صلیبی جنگوں کا قلعہ مونٹریال۔ اگرچہ اس کی کھدائی کا عمل مکمل نہیں ہو پایا، لیکن معلوم ہوا ہے کہ یہاں 3 دیواریں ایک خاص ترتیب سے بنی ہوئی تھیں جو کسی حد تک اب بھی باقی ہیں۔ قلعے کی میناروں اور دیواروں پر آج بھی وہ کندہ تحریریں موجود ہیں جو 14ویں صدی عیسوی میں ہونے والی قلعے کی تزئین نو کی خاطر کندہ کی گئی تھیں، لیکن اندرونی حصہ تقریباً کھنڈر ہی ہے۔ پھاٹک پر بنے گھر کے قریب 350 خطرناک حد تک پھسلوان چرخیوں والا ایک کنواں ہے۔ قریب ہی پتھریلی سیڑھیاں ہیں جو نشیب میں واقع ایک چشمے تک جاتی ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو کچھ کنویں دکھائی دیں گے۔ آگے بڑھیں تو بائیں جانب اترائی میں آپ کو وہ چرچ نظر آئے گا جس کی تعمیر دوبارہ کی گئی ہے۔ یہ قلعے میں واقع 2 گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ قلعے کی پروقار ڈیوڑی کو 2 چھوٹی راہداریاں سہارا دیے ہوئے ہیں۔ مغرب میں واقع کمرہ بپتسمہ کا مقام تھا۔ شمالی دیوار پر پانی فراہم ہونے کے نشانات موجود ہیں۔ مرکزی راستے پر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ مڑیں تو محرابوں کے پیچھے سے گزر کر ایک بڑا دروازہ ملے گا۔ یہ ایک وسیع بازار تک لے جاتا ہے۔ اب بائیں جانب مڑیے اور اترائی میں داخل ہوں۔ 375 سیڑھیاں اترنے کے بعد آپ ایک حیرت انگیز خفیہ راستے پر ہوں گے جو آپ کو ایک زیر زمین چشمے تک پہنچا دے گا، اور آخر ایک زینہ چڑھ کر آپ قلعے سے باہر واقع شابک ٹاؤن کی سڑک کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ قلعے کا شمالی سرا نیم دائرہ نما ہے اور یہاں تیر اندازی کے لیے 4 درزے بھی موجود ہیں۔ باہر کی طرف تاریک سیڑھیاں زیر زمین قید خانے تک جاتی ہیں۔ قلعے کے شمالی مشرقی کونے کی طرف چلیے، یہاں آپ کو قرآن خطاطی کے کندہ نمونے نظر آئیں گے۔ خط کوفی میں کھدائی کیے گئے یہ نمونے غالباً صلاح الدین ایوبی کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنوب میں مڑ کر احاطے کی مشرقی دیوار کے ساتھ چلیں تو آپ بالدوین اول کے دربار کے مقام داخلہ سے گزریں گے، جس کے کچھ حصوں کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ دربار کی عمارت عہد مملوک میں ایک مکتب بنا دی گئی تھی۔ جنوب میں چلتے جائیں تو دائیں جانب آپ کو کچھ غسل خانے دکھائی دیں گے، جبکہ بائیں جانب ذرا ہٹ کر عہد مملوک کا ایک اثر نو تعمیر شدہ مینار ہے جو قلعے کی نگرانی کی غرض سے بنوایا گیا تھا۔ مینار عبور کیا نہیں کہ قلعے کے دوسرے چرچ پر پہنچ گئے۔ بائیں جانب واقع کمرے میں داخل ہوتے ہی مشرقی دیوار پر دروازے کے اوپر آپ کو موسموں کی مار کھائی ہوئی کندہ سلیب نظر آئے گی۔ گرجے کے باقاعدہ محرابوں کی تعمیر نو کی گئی ہے۔ گرجے کے نیچے ایک زیر زمین قبرستان ہے جس میں اسلامی خطاطی کی تختیاں، مسیحی کندہ عبارتیں، منجنیقوں میں استعمال ہونے والا گول پتھر، اور جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتہائی سادہ تخت موجود ہے۔ اس جگہ سے ایک پگڈنڈی نما راستہ قلعے کے پھاٹک تک پہنچاتا ہے۔ عراق میں واقع یہ قلعہ عمان سے 90 کلومیٹر جنوب میں ہے۔ یہاں آپ کو ایک خندق اور معلق پل دیکھنے کو ملیں گے جو قلعے کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اگرچہ یہ قلعہ 12ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا، تاہم عراق عہد بابل سے ہی ایک جنگی قلعے کا درجہ رکھتا تھا۔ بنو نابت کے معبودوں کے یہ مجسمے آج بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ تاریخی روزیٹا پھول حیات بعد از موت کے عقیدے کا مظہر ہے۔
یہ وسیع قلعہ صلیبی فوجیوں نے سن 1161 میں تعمیر کیا اور بعد میں یہ قدیم اردن کے امیر کی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہموار چٹانوں سے بنایا گیا مرکزی مقام داخلہ قلعے کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہترین پیداواری صلاحیت اور محصولات کی آمدن نے یہاں کے لوگوں کو بے حد خوشحال کر دیا تھا۔ دیکھیے، یہ ہے اناج پیسنے کی چکیاں اور یہ ہے انگور نچوڑنے کی مشین۔ یقیناً انگور کا رس مقررہ نالی سے ہی گزر کر ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا اور پھر اس سے شراب بنائی جاتی تھی۔ اس بڑی بھٹی کو دیکھیے جس میں روٹیاں تیار ہوتی تھیں۔ یہ چرچ بھی بنوایا گیا تھا اور تہخانے میں بپتسمہ دینے کا مقام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی محاصروں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بعد سن 1170 کی دہائی کی ابتدا میں بالآخر کیراک فرانس کے نواحی علاقے چیتالان کے حکمراں رینالڈ کے زیر تسلط آ گیا۔ یہ شخص اپنے سفاکانہ طرز عمل اور بربریت کی وجہ سے خصوصی شہرت کا حامل تھا۔ اکثر یہ قیدیوں کو اس زیر زمین قید خانے میں پھینکوا دیتا تھا۔ میں حیرت اور دکھ سے سوچ رہا تھا کہ ان خوبصورت اور تاریخی کندہ تحریروں کے پیچھے کتنی ہی انکہی داستانیں بھی موجود ہیں۔ ابتدا میں یہ قید خانہ نہیں تھا بلکہ ایک مقبرہ اور عبادت گاہ تھی۔ بہرحال رینالڈ نے تمام معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تجارتی قافلوں اور عازمین مکہ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی مقدس سرزمین حجاز پر حملہ کیا اور بحیرہ احمر پر واقع عرب بندرگاہوں کی جانب پیش قدمی شروع کر دی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ پر حملے کی دھمکی بھی دی۔ صلاح الدین ایوبی، جو اس وقت شام اور مصر کے فرمانروا تھا، فوری طور پر حرکت میں آیا۔ اس نے بزور طاقت کیراک پر قبضہ کیا اور اسے نظر آتش کر دیا اور قلعے پر یلغار کی حکمت عملی کی۔ رینالڈ کے زمانہ امن کے دوران سن 1177 میں ہونے والی رہزنی نے صلاح الدین ایوبی کو بہانہ فراہم کیا اور اس نے صلیبی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ انجام کار صلیبی فوجیوں کو شکست ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اکثر قیدیوں کو رہا کر دیا سوائے رینالڈ کے، جسے اس نے خود موت کے گھاٹ اتارا۔ قلعہ کم و بیش 220 میٹر لمبا جبکہ شمالی اور جنوبی سرے پر بالترتیب 125 اور 40 میٹر چوڑا ہے۔ جنوبی سرے پر ایک تنگ وادی ہے جسے ایک گہری خندق مزید گہرا کرتی ہے۔ یہ وادی قلعے کو ملحقہ بلند پہاڑ سے الگ کرتی ہے۔ کبھی یہ صلاح الدین ایوبی کی پسندیدہ جنگی پوزیشن تھی۔ آپ شاہی سڑک دیکھ سکتے ہیں جو قافلوں کی مرکزی گزرگاہ تھی۔ پورے قلعے میں صلیبی فوجیوں کی بنائی ہوئی عمارات اپنی کھردری اور تاریک بناوٹ کی بنیاد پر ہلکے اور ملائم سنگ مرمر کی نفیس سلوں سے بنائی گئی عرب تعمیرات سے نمایاں طور پر الگ نظر آتی ہیں۔ عربوں نے بارشی پانی ذخیرہ کرنے کا ایک مختصر نظام بھی بنایا۔ پانی چھت پر بنے پرنالوں کے ذریعے ایک بڑے اور گہرے ذخیرہ آب میں جمع کر کے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ خاص طور پر ممکنہ محاصرے کے دنوں میں نہایت مفید تھا۔ یہاں پر ایک مسجد استادہ کی گئی تھی۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ ورکشاپیں بنائی گئیں جہاں انہیں شیشہ سازی، نان تیار کرنے اور کئی دوسری مہارتیں سکھائی جاتی تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب کیراک تمام مملوک سلطنت کا صدر مقام رہا۔ ذرا سوچئے ان چوکیداروں اور محافظوں کے بارے میں جنہیں ان بلند میناروں سے حملہ آوروں کی ہر حرکت پر نگاہ رکھنی ہوتی تھی۔ انہی محاصروں کے دوران کیراک مشرق وسطی میں جدید اسلحے کا پہلا نشانہ بنا۔ الصالح اسماعیل نے یہاں توپیں اور بارود استعمال کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس جگہ کو ڈائنامائٹ سے اڑایا گیا تاکہ اسے چھپے ہوئے لٹیروں سے پاک کیا جا سکے۔ بعد میں قلعے کے اندر واقع مملوکوں کا محل قید خانے کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ یہ محل دراصل 7 منزلہ تھا جبکہ ہم صرف 3 یا 4 منزلیں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ جراش کے شمال مغرب میں چنار اور زیتون کے جنگل سے گزر کر آپ قرون وسطیٰ کے قصبے اجلان میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں قلعہ اجلان واقع ہے جسے 12ویں صدی عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے عز الدین اسامہ نے، جو ایوبی فوج کا ایک کمانڈر بھی تھا، بنوایا۔ یہ قلعہ جو عرب اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے، ایک فوجی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ جنوب میں کیراک اور مغرب میں بیسان پر صلیبی فوجوں کے حملوں میں رکاوٹ بھی تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کا ایک اور مقصد اجلان کے ترقیاتی عمل کا دفاع اور یہاں موجود لوہے کی کانوں پر قبضہ بھی تھا۔
قلعہ گردی کے دوران ایک سیاح کو مختلف ادوار میں بنائے گئے کمرے اور منزلیں ذہنی الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ خندق عبور کر کے پھاٹک سے گزر کر آپ مستطیلی قلعے کی حقیقی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ یہاں سے کوئی بھی چھت کی مختلف سطحوں میں سے کسی پر چڑھ سکتا ہے۔ یہاں سے دکھائی دینے والے شام، لبنان اور اسرائیل کے مناظر ہوش بھلا دیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اس قلعے کو خوبصورتی سے سنبھال لیا گیا ہے اور یہ غیر ملکیوں اور اہل اردن کے لیے یکساں طور پر باعث کشش ہے۔ اس کی عمارتیں، مینار، چوبارے اور زینے اور گرد و نواح کے پہاڑوں کا دلکش منظر آپ کے حواس پر چھا جائے گا۔ اس قلعے کی اصل عمارت کے چاروں کونوں پر مینار تھے۔ ٹھوس اور مضبوط دیواروں میں تیر اندازی کے لیے درزیں بھی تھیں اور ایک 16 میٹر چوڑی اور 12 تا 15 میٹر گہری خندق اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اسامہ کے انتقال کے بعد سن 1214 تا 15 میں مملوک گورنر ایبک ابن عبداللہ نے قلعے کی توسیع کرائی۔ اس نے جنوبی مشرقی سمت میں ایک نیا مینار بنوایا اور بڑا داخلی دروازہ بھی تعمیر کرایا۔ سن 1187 میں ایوبی فوجوں نے عراق کو فتح کیا تو یہ قلعہ اپنی عسکری اہمیت کھو بیٹھا۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہ قلعہ یوسف ابن ایوب کے پاس آ گیا جو مصری شہروں دمشق اور علاب کا حکمران تھا۔ یوسف ابن ایوب نے شمال مشرقی مینار کو محفوظ کیا اور اس قلعے کو اپنا انتظامی مرکز بنا لیا۔ سن 1260 میں منگولوں نے اس کی محرابی منڈیر سمیت کئی حصے تباہ کر دیے۔ جلد ہی ملوکوں نے منگولوں کو مغلوب کر لیا اور سلطان الزہار بیبار نے قلعے کو محفوظ کیا اور حفاظتی خندق کی بھی مرمت کرائی۔ اس کے بعد قلعہ فصلوں اور دیگر اجناس کے ذخیرے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جب عز الدین ایبک یہاں کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے قلعے کی جنوب مغربی مینار پر کندہ ایک عبارت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے قلعے کی تعمیر نو کرائی۔ مقامی طور پر یہ قصہ مشہور ہے کہ قلعے کی تعمیر مکمل ہونے پر اسامہ نے بنی اوف کے مقامی سرداروں کو ایک شاندار ضیافت پر مدعو کیا اور جب شیوخ اچھی طرح لطف اندوز ہو چکے تو اس نے انہیں زیر زمین زندہ خانے میں پھینکوا دیا۔ بعد میں اسے بنی اوف کی طرف سے کچھ رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ خلافت عثمانیہ کے دوران 50 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ قلعے میں تعینات کر دیا گیا۔ 17ویں صدی کی پہلی چوتھائی کے دوران شہزادہ فخر الدین المانی دوم نے احمد ابن تربی کے خلاف لڑائیوں میں یہ قلعہ استعمال کیا۔ اس نے یہاں ایک فوجی دستہ تعینات کیا جنہیں وہ ضروریات زندگی اور اسلحہ فراہم کرتا تھا۔ عہد عثمانیہ میں قلعے کی تاریخ غیر نمایاں ہو گئی۔ اس وقت یعنی 17ویں اور 18ویں صدی میں یہ ایک گیرزن عثمانی دستوں کے اڈے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ سن 1812 میں ایک یورپی سیاح جو مشرق وسطیٰ کی سیاحت پر یہاں پہنچا اور 40 افراد پر مشتمل ایک عرب خاندان کو یہاں رہائش پذیر پایا۔ 2 بڑے تباہ کن زلزلے جو سن 1837 اور سن 1927 میں آئے قلعے کی تباہی کا سبب بنے۔ حالیہ دنوں میں اردنی حکومت قلعے کی تحفیظ اور دیواروں کو مضبوط بنانے کا کام کر رہی ہے اور خندق کے اوپر پل بھی اثر نو تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اس سر بلندی سے یہ قلعہ رابدہ معلوم ہوتا ہے، پرانا اور خستہ و شکستہ صحیح، لیکن آج بھی خلیج میں فوجوں کو ٹھہرانے کے لائق۔